اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں جناب احسن ناگی صاحب. السلام علیکم احسن صاحب. وعلیکم السلام حافظ صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کی آمد کا سب سے پہلے. اور آپ ایک سے زیادہ حیثیتوں میں میڈیا میں اپنا مقام رکھتے ہیں. میڈیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی رہے, پھر ملتان سلطانز کے ساتھ بھی رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیسے دیکھنے دی آسٹریلیا اور انڈیا کی سیریز ختم ہوئی, وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ نے کور کی ہوگی پھر, لیکن پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کل ٹیسٹ میچ اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن 61 رنز تھے تو فاسٹ بالر نے بال نہیں کرنے. دیکھیں پاکستان, اگر آپ پچھلی جو سیریز تھی نا جو 2019 کی تھی, اگر آپ کا اس سے ذرا معائنہ کریں گے اس سیریز کا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ذرا بہتر پرفارمنس دی, کیونکہ اس دفعہ فرسٹ جو سینچورین ٹیسٹ تھا وہ بھی آپ 2 وکٹ سے ہارے. یہ میچ بھی آپ آف کورس 421 کا فالو آن پہ ڈیفیسٹ تھا پورا کر گئے. لیکن حافظ صاحب جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور جو ہمارا سٹرکچر ہے نا, ہم میچ وننگ پلیئرز ڈیولپ نہیں کر پا رہے, کیونکہ آپ سینچورین میں بھی دیکھیں آپ کے بیٹسمین کا وہاں پہ جو ٹیمپرامنٹ تھا وہ کائنڈ آف ایکسپوز ہوا. آپ وہاں پہ آپ نے بڑی اتنی کوئی خاص بالنگ نہیں تھی, آپ بڑے سافٹ ڈسمسلز وہاں پہ دیتے رہے, جس کی وجہ سے آپ کوئی اچھا سکور نہیں لگا سکے سیٹ ہو کے بھی. جب آپ کیپ ٹاؤن کی بات کرتے ہیں جو سیکنڈ ٹیسٹ ہے, وہاں پہ آپ کے بولرز ایکسپوز ہوئے. آپ کے آف کورس جو آپ نے پولنگ اٹیک کھلایا وہ 130 128 کی پیس پہ بال کرتا رہا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے, اگر آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں تھرائیو کرنا ہے تو آپ نے بیٹ کے دونوں ایجز کو تھریٹن کرنا ہے. آپ کے محمد عباس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بولر ہی نہیں ہے جو بال اندر لا سکے, سیم کر سکے یا سوئنگ کر سکے. اس وجہ سے ساؤتھ افریقہ بڑی آسانی سے وہ بیٹنگ کرتا رہا, اور جو کافی عرصے سے ہمیں فلاز نظر آ رہے تھے وہ ایک بار پھر ہمیں ساؤتھ افریقہ میں نظر آئے. یہاں پہ ایک بار پھر نظر آئے ہیں. میرا سائم بھی گئے ہیں لنڈن. ایک خامی پاکستان کی یہ بھی ہے کہ پلیئرز ہمارے انفٹ یا انجرڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے ہی ملک میں شاید علاج ان کی سہولیات نہیں ہے کیا ہے, اور پھر اس تکلیف میں اور اتنا لمبا سفر کروا کے ہم انہیں جو ہے وہ بھیجتے ہیں. یہ بھی ایک تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. سم ٹائمز لگتا ہے انجریز اس طرح سے بھی ڈیلے ہو جاتی ہیں, ٹریول ہی اتنا لمبا ہوتا ہے. پھر پاکستان سے انگلینڈ, اس کے اندر سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کے پاس کافی عرصے سے چیف میڈیکل آفیسر کوئی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جب سے ڈاکٹر سہیل سلیم نے ریزائن کیا, ایک منٹ ٹھہرے جناب, ایک منٹ ٹھہرے. آپ نے کہا ڈاکٹر سہیل سلیم نے ریزائن کیا. اصل صاحب ڈاکٹر سہیل سلیم صاحب نے ریزائن کیا, لیکن ابھی ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام عمران, کیسے ہو؟ ڈاکٹر صاحب ایسے یہاں پر موجود ہیں, میرب بھی یہاں پر موجود ہیں, اور آپ کا ذکر خیر ہوا ہے اور فوری طور پر میں نے ایسا کہا کہ رک جائیں. ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سائم لنڈن جا رہے ہیں. سب کو سلام میری طرف سے. سب سے پہلے وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سائم لنڈن جا رہے ہیں علاج کے لیے, تو 2 چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ تک کچھ معلومات ہوں, لیکن فریکچر رپورٹ کیا ہے MRI نے ان کا, اور دوسرا یہ کہ ان کا پاکستان میں علاج نہیں ہو رہا. تو یہ دونوں چیزیں, ایک چیز جو ان کے انجری کے حوالے سے ہے, اگر آپ اس پر موٹا اگر آپ کو کچھ سمجھ آئے کہ کیا ہو سکتا ہے, اور دوسرا کیا پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں تھا؟ اچھا عمران, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن لائن. نمبر 2 جو بات ہے کہ ایک تو مجھے MRI کی رپورٹ, آئی ڈونٹ انٹریگ انٹو واٹ PCB از ڈوئنگ رائٹ ناؤ. مجھے بالکل اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کو فریکچر کون سا ہوا ہے. براڈلی اسپیکنگ یس, اس کی انجری کو میں نے 3 4 5 مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ انجری میں یہ فریکچرز ہو سکتے ہیں. براڈلی اسپیکنگ اس لیے اس کو باہر بھیجا گیا ہے. نمبر 1 کہ آپ کو اپنے ہی جو اس وقت میڈیکل پینل ہے اس پہ اعتماد نہیں کی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کے پاس اس وقت 2 آرتھوپیڈک سرجن آن بورڈ ہیں اور 1 میڈیکل کنسلٹنٹ آن بورڈ ہے, اور آپ کے پاس وہ آن بورڈ ہے, یہ آن بورڈ ہے, جس کا ہم بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کہ وائی دے ڈونٹ ہیو کانفیڈینس ان دیم سیلف اینڈ دے ڈونٹ, پاکستان کرکٹ بورڈ ڈونٹ ہیو کانفیڈینس ان دیم. وہ اس کے اوپر کانفیڈینس کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کسی کو لیتے ہیں CMO یا ہو ایور از ہولڈنگ دا فورٹ, اس کو یہ چاہیے کہ یہ ایسے اوپینین, آرتھوپیڈک سرجن تو خاص طور پہ اسی چیز کے لیے اکوپ ہوتے ہیں. اگر وہ اس چیز کے لیے بھی اکوپ نہیں ہے تو آپ نے ان کو رکھا کیوں ہوا ہے؟ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ میں فزیشین ہوں, میں اس چیز کے لیے شاید میں اس کو آپریٹ نہ کر سکوں یا اس چیز کو نہ دیکھ سکوں, لیکن اگر آپ نے ایک آرتھوپیڈک سرجن رکھا ہوا ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میں سپورٹس سرجن ہوں, تو سپورٹس سرجن کا تو یہی کام ہے. سپورٹس سرجن کا اور کیا کام ہے؟ ہاں, ایک چیز ضرور میں ریسکیو کو آؤں گا ان کے, کہ اگر ان کو یہ پتا ہے اور وہ چاہتے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ اسپیشلائزڈ اینکل سرجن سے ان کی سرجری ہو یا اسپیشلائزڈ اینکل سرجن ان کو دیکھے, وہ دوسری بات ہے. وہ بالکل
अगर ये मुझ पे भी छोड़ा जाए तो मैं देखूंगा कि स्पेशलिस्ट कौन है एंकल का, मैं शायद आई विल टेक अनदर रूट, बट देयर इज अ केवियट ओवर हियर। आपके पास एक कतर की अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी है, कतर की आपके पास भी है, अगर आप भेजना चाहते हैं तो को कतर भेजिए, बिकॉज अच्छा कथा कलामी की माल चाहूंगा डॉक्टर साहब, कतर में इंग्लैंड से बेहतर इलाज है इसका? बहुत बेहतर, क्योंकि उसके अंदर तो टॉप के जो सर्जन हैं फुटबॉल के एंकल के बैठे हुए हैं। ठीक है, खास तौर पे उनका जो सीएमओ है वो पीटर डिओए, वो सबसे बेहतरीन इस वक्त एंकल का सर्जन है दुनिया के अंदर। तो उन्होंने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया हुआ है, वो आपके पास भी हैं, उनके पास रिहैब सेक्शन भी उनका अपना है, उनका पूल भी अपना, उनकी हर चीज अपनी है। बट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट के स्टिल मैं ये कहूंगा बात कि अगर हमें उसको भेजना है तो फिर वो एंकल स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए और एंकल स्पेशलिस्ट ही उसको देखिए अगर वो जाना चाहता है तो। बिल्कुल सही बात मेरा ख्याल है इमरान आपका दूसरा भी क्वेश्चन का पार्ट था, वो क्या था जरा बताइए। अच्छा एक तो ये था कि अगर आपको कुछ उनकी मालूमात हों इंजरी की, वो आपने बता मैंने किसी से, इमरान बिल्कुल इंट्रीग नहीं किया, किसी से पूछा नहीं कि व्हाट हैज हैपेंड। कोई डेफिनेटली मुझे पूछेगा तो मैं जरूर उसको एमआरआई को देखूंगा। आई डिडंट सी द एमआरआई। मेरा बाप डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी कि जिस तरह से आपको इस बात की खबर है कि कतर में बेहतर इलाज है, तो इतना लंबा सफ़र तय करके उन्हें हमने इंग्लैंड भेजा, अब वही सहूलियात हम क्यों अपने मुल्क में मुयस्सर नहीं कर पाए आज तक? इसलिए कि आपके मुझे तो एक खबर मिली थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है उसमें डॉक्टर को भी कमरा नहीं दिया जाता, कि डॉक्टर को भी कहते हैं कि डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं है। आपको जरूरत ही नहीं डॉक्टर्स की, आप इस फील्ड को, आप स्पोर्ट्स मेडिसिन को समझने से काफिर हैं। इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन को नहीं समझ पा रहे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और आप हर आदमी को ये समझते हैं कि वो स्पोर्ट्स फिजिशियन बन जाएगा। मैंने पहले भी आपके ही प्रोग्राम में एक जिक्र किया था कि हमें उनकी इंटेलिजेंस का उसी वक्त पता चल गया था कि जब आपने एक टीम फिजिशियन बनाकर एक आईसीयू के डॉक्टर को इस मुल्क से बाहर भेज दिया था टीम के साथ। मुझे बताएं उसका क्या काम है आईसीयू के डॉक्टर का स्पोर्ट्स इंजरीज के साथ, उसकी कंट्रीब्यूशन इस इंजरीज में कितनी थी, मुझे आप बताइए। जिस वक्त डॉक्टर सोहेल काम करता था, सबसे पहले डॉक्टर सोहेल को ही सवाल पूछे जाते थे कि हाँ भाई ये इसका एक्सटेंट कितना है, ये क्या हुआ है, बुलाइए उसको अपने प्रोग्राम में, उस डॉक्टर को उससे सवाल कीजिए, पूछिए उनको ला करके क्या करते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम अपने मुल्क के अंदर ये चीजें पैदा करें। हम स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स फिजिशियन को नहीं ला सकते, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को नहीं ला सकते यहाँ पे, तो आप मतलब व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप कर क्या सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब एहसन भी कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। जी एहसन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एहसन नागी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक लास्ट वीक जब ये साइम की इंजरी हुई है उस वक्त पीसीबी की मीडिया रिलीज आई थी कि एंकल फ्रैक्चर तो है लेकिन 6 हफ्ते के अंदर कंपेटिटिव क्रिकेट में ये वापस आ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स हमें एक्सटेंट तो नहीं पता किस तरह का फ्रैक्चर है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज क्या बताती है, एंकल फ्रैक्चर के बाद 6 हफ्ते में कोई भी एथलीट वापस आ सकता है स्पोर्ट्स में? यार एंकल फ्रैक्चर अगर है ना एक्सटेंट, सबसे पहले तो उसका एक्सटेंट देखना पड़ेगा कि एक्सटेंट क्या है। हाँ। 6 हफ्ते की बात मिनिमम है, ये 6 हफ्ते की बात मिनिमम कर रहे हैं, मैक्सिमम बात नहीं कर रहे। इट कुड गो अप टू 12 वीक्स। आपको प्लेयर की इंपॉर्टेंस देखनी है, इंजरी की इंपॉर्टेंस देखनी है। ये स्टांस हमारा चेंज भी हो सकता है, शायद हमने जल्दबाजी में ये ना कह दिया हो कि जी ये 6 वीक्स के अंदर वापस आ जाएगा, ये 6 वीक्स के अंदर वापस नहीं आएगा। इस सेंस में कि अगर आपने एक्सटेंट इंजरी की ज्यादा है तो हाउ कैन यू डील विद इट, वो आपको फिर 12 वीक्स, सो इट टेक्स अबाउट 6 वीक्स टू 12 वीक्स टू हील। तो वो अगर उसका ऑपरेशन भी होता है तो हमें 6 से 12 वीक्स। आप याद रखिएगा, रिटर्न टू स्पोर्ट्स और रिटर्न टू फुल परफॉर्म 2 डिफरेंट चीजें हैं। रिटर्न टू स्पोर्ट्स हो सकता है उसको हम रिहैब के जरिए भगाना शुरू कर दें, कुछ ट्रेनिंग शुरू करा दें, वो रिटर्न टू स्पोर्ट्स नहीं है। रिटर्न टू हमें फुल फॉर्म वो चाहिए होता है कि जिसमें प्रोफेशनली प्लेयर साइम जैसे था साइम वैसे ही हो, साइम वैसे ही हमें दे सके, अपना साइम वैसे ही वापस दे सके। दैट इज रिटर्न टू स्पोर्ट्स।
بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. ایک اور سوال تھا کہ پاکستان میں اگر ہم ماضی میں دیکھیں کافی انجریز خراب بھی ہوتی آئی ہیں, ڈیلے ہوتی آئی ہیں, جس طرح سے احسان اللہ کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے. پھر اگر ہم جسپریت بمراہ کی بات کرتے ہیں, ابھی جیسے وہ تکلیف کا شکار ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی ریکور کر جائیں گے. لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انجریز بہت ڈریگ ہو جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں, پلیئرز واپس نہیں آ پاتے ہیں. آپ نے دوسری کس کا کہا؟ ایک تو احسان اللہ تھا, دوسرا کس کا کہا کہ انجری؟ جسپریت بمراہ بھارت میں ابھی انہیں بیک اسپیزم ہوا ہے نا, تو ان کے بارے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید وہ چیمپئنز ٹرافی کے بعد جلدی ریکور کر پائیں گے, لیکن پاکستان میں ایسا ممکن ہوتا ہی نہیں ہے کہ کم بیک ہو کسی. اس کو اس طرح ایک کمپیریزن میں بھی ڈاکٹر صاحب ہم لے سکتے ہیں نا کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ 6 ہفتوں کا آپ کمپٹیشن کی کرکٹ میں اس طرح سے اپنی فل مکمل بحالی کے ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, لیکن دنیا میں آتے ہیں لوگ, پاکستان میں نہیں آتے. تو بنیادی طور پر جو میرا کا سوال تھا وہ یہی کہ پاکستان میں انجریز, احسان اللہ کا نام ہے, نسیم شاہ آ گئے, اس میں حسنین آ گئے, اس میں اور لوگ بھی آ گئے, تو یہ والا ایسا کیا وجہ ہے ایسی؟ شاہین آفریدی ایون آپ کی سب سے بڑی بیسک وجہ ہے کہ آپ کے پاس انگریڈینٹس پورے نہیں ہوتے. آپ کا مطلب آپ کے پاس ریہیب کی ٹیم, ریہیب کا ایک بڑی مشکل سے ایک بندہ آیا تھا ہمارے پاس, وہ بھی شاید پی سی بی چھوڑ کر چلا گیا. آپ کے پاس آج تک ریہیب کے کتنے لوگ ہیں مجھے یہ بتائیے. آپ نے این سی اے میں, پی سی بی میں کتنے لوگ رکھے؟ آپ نے کتنے لوگوں کو, آپ نے ڈاکٹر سہیل کو کہا کہ جی یہ اب ٹریننگ بھی کر لے گا, یہ اب فزیشین بھی بن جائے گا, یہ بھی کر لے گا, یہ وہ بھی کر لے گا, کیسے کر لے گا؟ You don't have a full team of rehabilitation working with you, professional team. آپ اگر آج ایم ایس سی ایک ٹرینر کو کہیں کہ وہ ریہیب اسپیشلسٹ ہے, وہ غلط ہے, وہ بالکل غلط ہے. ایم ایس سی اسپورٹس سائنسز والے بندے کو آپ کہیں گے کہ وہ ریہیب اسپیشلسٹ ہے, وہ نہیں ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط چیزیں ہیں. آپ مطلب یہ نہیں کر سکتے, یہ غلط, آپ غلط جگہوں پہ غلط بندے نہیں پلیس کر سکتے. آپ کے پاس انجریز واپس آنے کی, انجریز کو سب سے پہلے سمجھنا کہ انجری ہے کیا. آپ کا محمد وسیم ابھی تک بالنگ نہیں کر سکا, اس کو پاس ڈیفیکٹرز کو آج سال سے زیادہ ہو گیا. کیوں مجھے بتائیے؟ ابھی اس لیے کہ آپ نے ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے. 3 دفعہ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کو پاس فریکچر ہے بھی کہ نہیں ہے. اب 3 دفعہ تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جی ہے, تو پھر فیصلہ کیا نہیں ہے, پھر ہے. اب 2-3 دفعہ تو آپ اس کو بھی یو بنا کے چل رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس جب ڈائگنوسس ہو گیا تو اس کے اوپر پراپر ہیلپ کون دے رہا ہے آپ کو؟ کیا ریہیب اسپیشلسٹ آپ کے پاس ہے جو اس کو ہیلپ دے رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس فزیشین ہے کوئی آپ کے ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہے؟ آپ کے پاس فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. یہ میں نے اسی لیے کہا کہ میں پی سی بی کے ریسکیو کو اس لیے آؤں گا کہ آپ نے اس کے اوپر پیسہ خرچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. آپ نے یہ تو محسوس کیا کہ مجھے اسٹیڈیم 17 ارب روپے کا جلدی سے بنانا ہے, لیکن کیا یہ محسوس کیا کہ ہم نے ایک ریہیب اسپیشلسٹ سینٹر بنانا ہے؟ 10 سال سے مطلب سیئنگ دس تھنگ کہ جی آپ ایک ریہیب سینٹر بنائے, ریہیب سینٹر بنائے, ریہیب سینٹر بنائے. شاید رمیز نے ایک دفعہ کوشش کی بیچ میں انیشیٹو لینے کی, لیکن then it never happened. کبھی ہوا ہی نہیں. آپ نے پروفیشنل فٹ بال کو آپ دیکھنا چاہتے, ابھی میں نے سویڈن میں کام کر کے فیفا کے سینٹر کے اوپر کام کیا, they have professionally everything with them. قطر میں جا کر دیکھیں, اب جس کی میں بات کر رہا ہوں, دبئی کے اندر جا کے دیکھیں گے پروفیشنلی. مطلب دنیا میں اس کو پیشہ وارانہ مہارت کے طور پر اور جو جہاں پر جس کا ہے اسی انداز میں سپورٹس انجریز کو ایک عام شخص کی انجری سے ہٹ کے ٹریٹ کیا جائے. آپ کو یہ اسپیشلٹی کو ماننا پڑے گا جب تک آرتھوپیڈک سرجن عمران, آرتھوپیڈک سرجن آٹومیٹکلی سپورٹس انجریز نہیں دیکھ سکتا. یہ آٹومیٹکلی غلط ہے. یہیں پہ بنیادی نقطہ ہے. اور جو آپ نے اٹھایا کہ آپ 17 ارب سے اسٹیڈیمز بنا رہے ہیں, لیکن ان اسٹیڈیمز میں کھیلنا کس نے ہے, کیا وہ فٹ ہیں یا نہیں, اس پر توجہ نہیں دی جا رہی. بہت بہت شکریہ. یہ تو دیکھیں, آپ نے کرکٹ کے ٹورنامنٹس کینسل کر دیے اس سال میں. ہاں جی, آپ اسٹیڈیم